بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے برطانیہ کی خراب ہوتی صورتحال پہ اور اس پہ حکومت کا اہم فیصلہ۔ اس کے بعد برطانیہ کا ایک خطرناک ریکارڈ جو اس نے اپنے نام کیا اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے اسکاٹ لینڈ کی ایک اہم رپورٹ پیش کی گئی ہے سابقہ حکومت کی طرف سے، جو کہ اللیگل امیگرینٹس کو میسٹی دینے کے بارے میں کچھ اس میں بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد آخر میں بات کریں گے برطانیہ کے اہم ادارے کی طرف سے وارننگ جاری کی گئی ہے برطانیہ کی آبادی کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برطانیہ کی خراب ہوتی ہوئی صورتحال پہ۔ برطانیہ کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب لاک ڈاؤن نرم کر دیا گیا ہے، لیکن ایک ہفتہ ہو چکا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مریضوں کی تعداد پھر بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیتھ ریشو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، لیکن بہت سپیڈ کے ساتھ نہیں ہے، بہت سلولی بڑھ رہا ہے، لیکن بڑھ رہا ہے۔ اس پہ حکومت بورس جانسن نے کہا ہے کہ وہ اپنے اسی پلان پہ عمل کریں گے جو انہوں نے پہلے اناؤنس کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے کہ مئی تک لاک ڈاؤن ختم کر دیا جائے گا، 19 مئی تک، اس پہ وہ جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کی تائید کریں گے، اور وہاں پہ اس جو انہوں نے مرتب کر دی ہے لائن اسی پہ چلیں گے۔ یہاں پہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک رسکی ٹریک ہے جو کہ بورس جانسن جس پہ چل رہا ہے، اتنی جلدی جو ہے وہ لاک ڈاؤن اور نرمی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ یاد رہے کہ جو ڈرائیونگ سکولز وغیرہ تھے وہ کافی عرصے سے بند تھے، ان کو بھی کھول دیا گیا ہے، نئی ریسٹرکشنز ختم ہوتے ہی جو ہے وہ انہوں نے بھی کام شروع کر دیا ہے، اور وہاں پہ بھی اب ٹیسٹ وغیرہ یا جو بھی آپ کرنا چاہیں ڈرائیورس لیسن سے ریلیٹڈ اسٹڈی کرنا چاہیں وہ بھی اوپن ہو چکا ہے، اور آپ اگر ان کو جوائن کرنا چاہیں تو وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ یاد رہے کہ بورس جانسن کی یہی کوشش ہے کہ جلد سے جلد ویکسین لگائی جائے۔ ویکسین کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جانسن اینڈ جانسن جو کمپنی ہے جس کی ویکسین کافی بڑی تعداد میں لگائی جا رہی تھی برطانیہ، وہ فی الحال معطل کر دی گئی ہے کیونکہ اس میں بھی کوئی نقوص سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو ہے اس میں بھی کچھ پرابلمز ہیں، لیکن وہ جاری ہے۔ اس میں ان مریضوں میں خاص طور پہ پرابلم ہوتی ہے جن میں آلریڈی کوئی بلڈ کی انفیکشن وغیرہ ہوتی ہے، ان کی ڈیتھ جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے بعد اب تازہ ترین سچویشن کے مطابق یہ ہے کہ ہر 50 سیکنڈ میں ایک جو بالغ ہے اس کو برطانیہ میں لگائی جا رہی ہے ویکسین، یعنی کہ اتنی تیزی کے ساتھ لگائی جا رہی ہے، اور یہ یورپ میں سب سے زیادہ تیز ٹریک ہے جس پہ برطانیہ جو ہے ویکسین لگا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں برطانیہ کے خطرناک ریکارڈ پہ۔ یورپی یونین میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس نے یہ ریکارڈ بنایا، یہ برطانیہ پہلا ملک ہے۔ یورپی یونین میں تو برطانیہ نہیں ہے، اگر یورپ کی بات کی جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ پورے یورپ میں کسی بھی ملک کی اتنی زیادہ ڈیتھ نہیں ہوئی کرونا وائرس کی وجہ سے جتنی زیادہ جو ہے برطانیہ کی ہو چکی ہے۔ اس وقت جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں 2 اپریل کو، آج سے تقریباً 1 ڈیڑھ ہفتہ پہلے 2 اپریل کو 1,50,418 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی کرونا وائرس کی وجہ سے برطانیہ میں۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ یورپ میں پہلے نمبر پہ آ چکا ہے جس میں سب سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پہ اٹلی آیا جو کہ تقریباً 1,28,000 کی فگر جو ہے وہ تقریباً راؤنڈ پہنچ چکی ہے، لیکن وہ بھی برطانیہ سے پیچھے ہے۔ حالانکہ برطانیہ کی نسبت اٹلی میں پہلے کرونا وائرس زیادہ خطرناک ثابت ہوا تھا، لیکن بعد میں اس پہ آہستہ آہستہ کنٹرول کر لیا گیا۔ لیکن برطانیہ میں مسئلہ یہ رہا کہ یہاں پہ لیٹ شروع ہوا لیکن کافی جان لیوا ثابت ہوا، اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ یورپ میں اب بھی نمبر 1 پہ ہے ڈیتھ ریشو میں۔ اب بات کرتے ہیں اسکاٹ لینڈ کے بارے میں۔ دوستو یہ میرا پرسنل بھی پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت نیوز یا جو چیزیں میں اسٹڈی کر رہا ہوں اسکاٹ لینڈ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اسکاٹ لینڈ کی یہی جماعت جو ہے واپس الیکشن جیت کے اسکاٹ لینڈ میں آتی ہے تو ان کا پروگرام ہے لوگوں کو ایمنسٹی دینے کا، کیونکہ اپوزیشن جماعت جس کی پہلے اسکاٹ لینڈ میں حکومت تھی، انہوں نے آج ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کا میں لنک آپ کو
ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف اور صرف ایمنسٹی دے کے امیگریشن کو لیگل کرنے سے ہماری لیبر کی کمی پوری نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں باہر سے بھی لوگوں کو منگوانا پڑے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں بہت زیادہ لیبر کی کمی ہے، خاص طور پہ فارمنگ کا جو شعبہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ کمی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جب یورپی یونین کے ساتھ تھا برطانیہ، اس وقت یورپی یونین میں ہر سال سیزنل ورک پرمٹ پہ لوگ آتے تھے جو اپنا کام کمپلیٹ کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن کیونکہ اب بریکسٹ ہو چکا ہے، اب برطانیہ میں یورپی یونین سے آنا لوگوں کا ممکن نہیں رہا۔ اس وجہ سے اب کافی زیادہ مسئلے مسائل ہیں، خاص طور پہ لو اسکلڈ لیبر جو ہے اس کے لیے۔ تو اس میں جو سب سے بہترین لیبر اس وقت یو کے میں موجود ہے وہ ہے انڈاکومنٹڈ انلیگل امیگرینٹس، جن کو لیگل کرنے کے بعد ان سے فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ جو حالات و واقعات ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ آنے والے وقت میں ایمنسٹی دے سکتا ہے امیگرینٹس کو، تاکہ وہ اپنی لیبر کی کمی کو پورا کر سکے، کیونکہ سب سے زیادہ انگلینڈ سے بھی زیادہ اگر دیکھا جائے تو اسکاٹ لینڈ میں اس وقت لیبر کی کمی ہے، کیونکہ اسکاٹ لینڈ میں فارمنگ کا کام بہت زیادہ ہے۔ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ بہت جلد کوئی اچھی نیوز اسکاٹ لینڈ کی طرف سے آئے، کیونکہ مئی میں وہاں پہ الیکشن ہے، اور الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت اچھی نیوز جو ہے وہ انلیگل امیگرینٹ سے متعلق ان کو میسیج دینے کے متعلق آئے۔ برطانیہ کے جو اسٹیٹکس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کہا ہے کہ ابھی تک برطانیہ سے جانے والوں کی کمی نہیں ہوئی۔ بڑی بڑی کمپنی جہاں سے شفٹ ہو رہی ہیں یورپی یونین کے دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں، جس کی وجہ سے بہت بڑی جو تعداد ہے لیبر کی وہ یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے یورپی یونین کی طرف، اور بہت سارے بڑے بڑے عہدیدار جو ہیں وہ بھی یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں یورپی یونین کی طرف۔ اس وجہ سے آنے والے وقت میں برطانیہ میں ایک بڑا پرابلم ہو سکتا ہے، اور وہ ہے آبادی میں کمی کی۔ انہوں نے خاص طور پہ اشارہ دیا ہے لندن کی آبادی کا۔ لندن کی آبادی دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ گراوٹ کا شکار ہے۔ انہوں نے اس پہ کہا کہ ایک تو کرونا کی وجہ سے، اور دوسرا بریکسٹ ہونے کے بعد لوگوں کا یہاں سے انخلا کر جانا بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے جو بریکسٹ ہوا ہے اس وقت سے اب تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ برطانیہ چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ آنے والے وقت میں انہوں نے کہا کہ اگر یہی کنڈیشن رہی تو برطانیہ کے لیے ایک بڑا مسئلہ آبادی میں کمی کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔